اس مہینے 1.5 مہینے میں پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر 370 کا 4-5 مہینے لگا رہے ہیں۔ مودی نے جو غلطی کی، میں سمجھتا ہوں اگر کشمیری مجھے معاف کریں تو کشمیر کی آزادی میں سب سے پہلا قدم مودی نے 370 کے آرٹیکل کے تحت رکھا ہے، اور اس کو کشمیریوں کا مسئلہ دنیا میں ہی اور کشمیر میں بھی، اور پھر بابری مسجد، یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ تیسرا بڑا واقعہ یہ جو کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جا رہی، شہریت کا جو بل پاس کیا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ساری عالم اسلام ایک بحران سے گزر رہی ہے۔ آپ دنیا کہاں سے شروع ہوں گے؟ جہاں سے مرضی آپ شروع ہو جائیں، یمن سے ہو جائیں، لیبیا سے ہو جائیں، عراق سے ہو جائیں، ایران سے ہو جائیں، یہ بڑھتے بڑھتے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے اس ملک کو نوچا، جن لوگوں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ اس قوم نے جو دیا اسے تباہ و برباد کیا، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جس شخص نے سیاچین میں اور کارگل میں اپنی آزادی کے اور فتح کے جھنڈے گاڑے، اس کو غدار قرار دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا۔ میں نے رات بھی یہ بات کہی ہے، آج پھر دہراتا ہوں، میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو ISPR نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے۔ میں بچپن سے سیاسی ورکر ہوں اور آج تک جلسہ جلوس ہی کھیل رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا جو کل جاری ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہے۔ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تلخیاں ختم کرنی ہیں، اور تلخیاں ختم کب ہوں گی؟ تلخیاں ختم تب ہوں گی اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اختلافات کو ختم کر دیں۔ اگر ہم نے ان اختلافات کو ہوا دی، میں جیسے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، ابھی میں سردار عتیق صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہمارے کراؤن بیکری والے ہوتے تھے، مشتاق صاحب کے والد، کیا رزاق صاحب، الطاف صاحب اور صدیق صاحب، وہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں سردار قیوم صاحب کو وہاں ملنے جاؤں جب وہ نظر بند تھے غازی آباد میں۔ غازی آباد بعد میں تو میں ہیلی کاپٹروں پہ بھی گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں بالکل نوخیز نوجوان تھا، گارڈن کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اتنا بھی نوجوان نہیں تھا لیکن نوجوان ہی تھا۔ ہمیں کیا درس ملا ہے؟ ایک لاسٹ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک اکنامیکل اینیمل ہو جانا، آنا دنیا میں، کھانا پینا، بچے بنانا، گھر بنانا، زمین آباد کرنا اور دنیا کو چھوڑ جانا، میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی توہین ہے۔ زندگی کی عزت اس میں ہے کہ جو آپ کا زندگی کا عزم ہو اسے موت کے منہ سے چھین لیا جائے، اور موت آپ کا راستہ روکے، موت آپ کا راستہ روکے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کو میں نے کتنا قریب سے دیکھا ہے۔